راسی پھیر وطید مدینے تے راسی پھیر وطید مدینے تے جیڑا لگدا ہے زور تو لا لے جیڑا لگدا ہے زور تو لا لے بھاویں سولی تے لٹکا لے میں کلمہ نہیں چھڈنا میں کلمہ نہیں چھڈنا بھاویں اک تے یار لٹا لے میرے پیراں وچ میں کھاں لا لے تو لکھ پابندیاں لا لے بھاویں سولی تے لٹکا لے میں کلمہ نہیں چھڈنا میں کلمہ نہیں چھڈنا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ میں کلمہ نہیں چھڈنا میں کلمہ نہیں چھڈنا آپ تو مارا جاتا تھا آپ احد احد کے نعرے لگاتے تھے اسی ماہ مقدس محرم الحرام شریف کی ذکر مبارک کیا جائے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن حکم دیا فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان سناؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے اور اذان سنانے لگے اذان سنانے سے پہلے عرض گزار ہوئے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عرصہ گزر گیا زندگی ہو گئی اذان سناتے سناتے اذان پڑھتے پڑھتے میں جب مدینہ میں تھا اذان دیتا تھا میرا منہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا میں سفر میں ہوتا اذان دیتا میرا منہ کعبہ کی طرف ہوتا حضر میں ہوتا اذان دیتا میرا منہ کعبہ کی طرف ہوتا میں جنگ میں ہوتا اذان سناتا اذان میرا منہ کعبہ کی طرف ہوتا احد میں ہوتا اذان دیتا میرا منہ کعبہ کی طرف ہوتا بدر میں ہوتا اذان دیتا میرا منہ کعبہ کی طرف ہوتا خندق میں ہوتا اذان دیتا میرا منہ کعبہ کی طرف ہوتا تبوک میں ہوتا اذان دیتا آقا یا رسول اللہ میرا منہ کعبہ کی طرف ہوتا آج تو میں کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں کعبہ میرے نیچے ہے میں کعبہ کے اوپر چڑھا کھڑا ہوں آقا یا رسول اللہ اب اذان دل کس طرف منہ کر کے کہوں فرمائے بلال سوچتے کیا ہو دیکھتے کیا ہو تمہارے سامنے میں محمد مصطفیٰ کعبے کا بھی کعبہ کھڑا ہوں آج ذرا مجھ محمد مصطفیٰ کی طرف منہ کر کے اذان سنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی پاک علیہ السلام کی طرف منہ کیا کھڑے کعبہ کی پشت پر ہے کعبہ کی چھت پر ہے اور منہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طرف ہے اور اذان کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جس وقت آپ نے اذان کو مکمل کیا فرمایا کہ بلال آج تو نے میری طرف منہ کر کے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر میری طرف منہ کر کے اذان سنائی ہے تاکہ دنیا کو زمانے کو پتہ چل جائے ساری دنیا کا قبلہ سارے جہانوں کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبے کا قبلہ میں محمد مصطفیٰ اس لیے میرے پیر نے میرے امام نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھ آقا کریم علیہ السلام کعبے کا بھی کعبہ ہے حضور کعبے کا بھی قبلہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان ملی یہ عزت ملی عظمت ملی ہے مؤذن رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ عاشق رسول بھی تھے حضور کے ساتھ محبت کرنے والے بھی تھے حضور کی تابعداری کرنے والے بھی تھے صرف مؤذن رسول نہیں تھے مؤذن رسول بھی تھے عاشق رسول بھی تھے
نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن نفس و نفسی کا عالم ہوگا، وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے لوگ میدان قیامت کے اندر موجود ہوں گے، اولین آخرین لوگ موجود ہوں گے، اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قیامت کے اندر ایسے شان کے ساتھ آئیں گے کہ آپ جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے۔ جنتی اونٹنی آپ کی سواری بنا دی جائے گی اور آپ کے ہاتھ میں جنت کا جھنڈا دے دیا جائے گا، اور آپ میدان قیامت کے اندر ایسے شان کے ساتھ آئیں گے۔ اور دنیا کے اندر جتنے لوگ اذان دینے والے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہوں گے قافلے کی صورت میں۔ اس قافلے کی قیادت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہوں گے، اور آپ کے ہاتھ میں جنت کا جھنڈا ہوگا۔ اس جھنڈے کا سایہ اتنا زیادہ ہوگا جتنے لوگ بھی ہوں گے اذان دینے والے حضرت بلال کے اس جھنڈے کے سائے کے تلے سما جائیں گے۔ سارے لوگوں کو جتنے اذان دینے والے ہوں گے دنیا کے اندر، مؤذن لوگ ہوں گے، سب کو قیامت کے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جھنڈے کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ جیسے جن لوگ نفس و نفسی کی وجہ سے تھکے مارے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، اذان دینے والے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنت کے اس جھنڈے کے سائے کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر فرمایا جائے گا، اے بلال کل تم دنیا کے اندر اذان سناتے تھے، آج میدان قیامت کے اندر مجھ رب کو اذان سناؤ۔ حضرت بلال اذان شروع کریں گے اور فرمان ہوگا اذان سناتے سناتے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اذان فرمائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پر جس وقت آپ پہنچیں گے آپ کو سارے نبی اور سارے نبیوں کی امتیں دیکھنے لگ جائیں گی، یہ کون ہے؟ بتایا جائے گا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مؤذن اول اور مؤذن رسول عاشق صادق حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو آج قیامت کے میدان میں اللہ کے حکم پر اذان سنا رہے ہیں۔ آپ اذان سناتے سناتے جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے دنیا کے اندر مسجدوں میں اذان پڑھنے والے ہوں گے، وہ سارے کے سارے آپ کے پیچھے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ عظمت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے فجر کی نماز کے وقت میں ارشاد فرمایا، اے بلال یہ بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تم نیک اعمال کرتے ہو، تمہاری نیکیاں ہیں، لیکن تمہاری نیکیوں میں سے کون سی ایسی نیکی ہے جس پر تمہیں پوری پوری امید ہے، یعنی اس کی وجہ سے تمہیں اللہ کی رحمت ملے گی؟ آقا یا رسول اللہ نیکیاں تو بڑی ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں نے جنت کے اندر اپنے آگے آگے تیرے چلنے کی آواز کو سنا ہے، جنت کے اندر اپنے آگے آگے تیری جوتیوں کی آہٹ کو سنا ہے۔ فرمایا کہ بلال تیرے اندر کوئی ایسی نیکی ضرور ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے جنت کے اندر بھی تجھے میرا ساتھی بنا دیا ہے، جس وقت میں جنت کے اندر جاؤں گا تو میرے ساتھ جنت کے اندر جا رہا ہوگا۔ آقا یا رسول اللہ نیکیاں تو بڑی ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، دیگر اعمال بھی ہے، لیکن ایک نیکی ایسی ہے جس پر مجھے پوری پوری امید ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت رات میں یا دن میں، صبح میں یا شام میں وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ جتنی نماز میرے مقدر میں ہوتی ہے، 2 رکعت 4 رکعت، اس سے زیادہ یا اس سے کم وضو کی نماز جسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، وضو کو شکرانے کی نماز آقا یا رسول اللہ ضرور پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ اے بلال یہ تیری نیکی، تیرا یہ عمل جو ہے رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول آ گیا ہے
जन्नत के अंदर अल्लाह पाक ने तुझे मेरा साथी और रफीक बना दिया। फरमाया जन्नत के अंदर तू और मैं एक साथ जा रहे होंगे और जाने का अंदाज ये होगा कि तू मेरे आगे आगे चल रहा होगा और मेरी सवारी जिस पर मैं सवार होगा वो तेरे पीछे पीछे जन्नत में जा रहा है। इसलिए तो एक मौका पर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुन लो, मेरा बिलाल सबसे पहले जन्नत में जाएगा। आका या रसूल अल्लाह, क्या सहाबा से भी पहले जन्नत में जाएगा? फरमाया हाँ, सहाबा से भी पहले जन्नत में जाएगा। आका या रसूल अल्लाह, अहले बैत से भी पहले जन्नत में जाएगा? फरमाया हाँ, मेरे अहले बैत से भी मेरा बिलाल जन्नत में पहले जाएगा। आका या रसूल अल्लाह, नबियों से भी पहले, रसूलों से भी पहले जन्नत में जाएगा? फरमाया हाँ, तुम नबियों की, रसूलों की, मेरे सहाबा की, मेरे अहले बैत की बात करते हो, मेरा बिलाल तो मुझ मोहम्मद से भी पहले जन्नत में जा रहा होगा। मेरा बिलाल मुझसे भी पहले जन्नत में जा रहा होगा। आका या रसूल अल्लाह, वो कैसे? बिलाल जन्नत में आपसे पहले कैसे जा सकता है? आपने खुद फरमाया है कि सारे नबियों से पहले मैं मोहम्मद मुस्तफा जन्नत में जाऊंगा। अल्लाह का कोई नबी, रसूल, पैगंबर जन्नत में नहीं जाएगा जब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। फरमाया मैं जन्नत में जाऊंगा, फिर नबी रसूल जन्नत में जाएंगे, फिर किसी नबी, किसी रसूल की उम्मत में से कोई शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जब तक मेरी सारी उम्मत जन्नत के अंदर नहीं पहुंच जाएगी। आका या रसूल अल्लाह, ये कैसे? सारे नबी भी बाहर होंगे, सारे नबियों की उम्मतें भी बाहर होंगी और बिलाल आपसे पहले, आपके आगे आगे जन्नत में जा रहा होगा। इसके अंदर राज क्या है? फरमाया सुन लो, जिस सवारी पर कयामत के दिन, जिस ऊँटनी पर मैं मोहम्मद मुस्तफा सवार होऊंगा, उसकी मुहार बिलाल के हाथ में होगी और बिलाल उस ऊँटनी को लेकर जन्नत का दरवाजा में जाएंगे। जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, बिलाल जन्नत में पहले दाखिल होंगे, फिर सवारी मेरी जन्नत में। एक कबीले के चंद अफराद आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपनी बहन का रिश्ता करना है और आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं ताकि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए जो आपकी नजर में अच्छा हो। आप हमें वो अता फरमाए, हम अपनी बहन का निकाह करना चाहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी तवज्जो हजरत बिलाल की तरफ फरमाई। फरमाया बिलाल मौजूद है, गैर शादीशुदा है और शादी के लिए जरूरतमंद है, तुम अपनी हमशीरा का निकाह उनके साथ कर दो। उन्होंने जिस वक्त हजरत बिलाल की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत को, खानदान और नस्ल को देखा, गरीबी को देखा, तो वो सोच विचार के अंदर पड़ गए। न हाँ कर सकते थे, न ना कर सकते थे, बैठे बैठे ऐसे ही खाली उठकर चले गए। 2 दिन 4 दिन हफ्ता के बाद आए, या रसूल अल्लाह, हम पहले भी हाजिर हुए थे, हम अपनी हमशीरा का रिश्ता लेकर आए हैं, कोई अच्छा रिश्ता अता फरमा दे। हुजूर ने फरमाया कि बताओ तुम्हारा बिलाल के बारे में क्या ख्याल है, बिलाल के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? उन्होंने कहा आका या रसूल अल्लाह, हम पहले भी उसका चले गए थे, सोच विचार के बाद हम सही फैसले पर, सही नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, तो मजीद हमें वक्त दिया जाए। फिर उठकर चले गए। तीसरी मर्तबा जिस वक्त आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्होंने अर्ज किया रसूल अल्लाह, हम अपनी हमशीरा के निकाह के लिए आए हैं, रिश्ते के लिए। फरमाया तुम बिलाल को पसंद क्यों नहीं करते हो? वो तो एक जिंदा जन्नती शख्स है, वो एक जिंदा जन्नती इंसान है, तुम एक जन्नती इंसान के साथ अपनी हमशीरा की शादी क्यों नहीं करते हो? आका करीम ने जैसा ये फरमाया, वो शादी करने के लिए, रिश्ता देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी बहन की शादी हजरत बिलाल के साथ कर दी। निकाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया और बाद में इरशाद फरमाया, लोगों तुम किसी की ज़ाहिरी शक्ल सूरत को, खानदान और नस्ल को न देखा करो, बल्कि उसके दिल के तकवा को देखा करो। उसके दिल के अंदर जो ईमान का नूर होता है उस पर अपनी नजर को टिकाया करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी फरमाया था, तुम मेरे बिलाल की ज़ाहिरी शक्ल को देख रहे हो, मैं बिलाल के दिल को देख रहा हूँ। सारी दुनिया के लोगों की शक्लें एक तरफ
اور میرے بلال کا دل ایک تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں مبارکباد دی، فرمایا اللہ پاک نے تمہاری بہن کا نصیب اچھا فرمایا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر اللہ پاک نے ان کی شادی ایک زندہ جنتی شخص کے ساتھ کر دی۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ پاک ایسی بابرکت صاحب عظمت شخصیت کا ذکر سننے سنانے کے صدقے اللہ پاک ہمیں اپنی خاص رحمت نصیب فرمائے، آمین۔